السلام علیکم دوستو، اسلامک سچے قصے، دلچسپ سچی کہانیاں، سیرت النبی، صحابہ کی زندگی، نبیوں کے قصے، اسلامک موٹیویشنل اسٹوریز کا ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے۔ آپ نے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر ایک ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق جنہیں دیکھ کر لوگ اسلام میں داخل ہوتے تھے، حضرت زید بن سعانہ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا قصہ مشہور ہے، جو کہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے زید بن سعانہ کو ہدایت سے نوازنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت زید بن سعانہ نے اپنے دل میں کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نگاہ پڑتے ہی میں نے نبوت کی تمام نشانیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں پا لیا تھا، لیکن دو نشانیاں ایسی ہیں جن کو میں نے آپ میں ابھی تک آزمایا نہیں ہے۔ ایک تو یہ نبی کی بردباری اس کے جلد غصے میں آ جانے پر غالب ہوتی ہے، دوسرا یہ کہ نبی کے ساتھ جتنا زیادہ نادانی کا معاملہ کیا جائے گا اس کی بردباری اتنی بڑھتی چلی جائے گی۔ چنانچہ ایک دن آپ حجرے سے باہر تشریف لائے، آپ کے ساتھ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ آپ کے پاس ایک آدمی اونٹنی پر سوار ہو کر آیا جو دیکھنے میں بددو معلوم ہوتا تھا۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، فلاں قبیلے کی بستی میں میرے کچھ ساتھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ اگر وہ اسلام قبول کر لیں گے تو ان سب پر روزی پھیلا دی جائے گی، لیکن اب وہاں اقال آ گیا ہے اور بارش بالکل نہیں ہو رہی ہے۔ اے اللہ کے رسول، مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہ جیسے وہ لالچ میں آ کر اسلام میں داخل ہوئے تھے، اسی لالچ میں آ کر کہیں وہ اسلام سے نکل نہ جائیں۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو ان کی مدد کرنے کے لیے کچھ بھیج دیں۔ آپ کے پہلو میں جو آدمی تھا، آپ نے ان کی اور اشارہ فرمایا۔ میرا خیال یہ ہے کہ وہ حضرت علی تھے، ان کے پاس کچھ مال تھا۔ تو اس آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس مال میں سے کچھ نہیں بچا۔ حضرت زید بن سعانہ جو ابھی یہودیوں کے بڑے عالم تھے فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کے قریب جا کر کہا، اے محمد، اگر آپ چاہیں تو میں پیسے آپ کو ابھی دے دیتا ہوں اور اس کے بدلے میں آپ فلاں قبیلے کے باغ کی اتنی کھجوریں مجھے فلاں وقت میں دے دینا۔ آپ نے فرمایا، ٹھیک ہے، لیکن کسی کے باغ کو طے نہ کرو۔ میں نے کہا، چلو ٹھیک ہے۔ چنانچہ آپ نے مجھ سے سودا کر لیا۔ میں نے اپنی کمر سے ہمیانی کھولی اور ان کھجوروں کے بدلے میں 80 مسکال سونا دے دیا۔ آپ نے وہ سارا سونا اس آدمی کو دے دیا اور اس سے فرمایا، لو، یہ ان کی مدد کے لیے لے جاؤ، ان میں برابر برابر بانٹ دینا، تقسیم کر دینا۔ حضرت زید بن سعانہ فرماتے ہیں کہ طے شدہ میعاد میں ابھی 2-3 دن باقی تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور کچھ اور صحابی تھے۔ ایک دیوار کے قریب بیٹھنے کے لیے تشریف لے گئے تو میں نے آگے بڑھ کر آپ کا گریبان پکڑ لیا اور غصے والے چہرے سے میں نے آپ کی اور دیکھا اور میں نے آپ سے کہا، او محمد، آپ میرا حق کب ادا کرو گے؟ اللہ کی قسم، تم عبد المطلب کی اولاد نے تو ٹال مٹول کرنا ہی سیکھا ہے اور اب ساتھ رہ کر بھی یہی نظر آ رہا ہے۔ اتنے میں میری نظر حضرت عمر پر پڑی۔ غصے کے مارے ان کی دونوں آنکھیں گول آسمان کی طرف گھوم رہی تھی۔ انہوں نے مجھے گھور کر دیکھا اور کہا، اے اللہ کے دشمن، تو اللہ کے رسول کو وہ باتیں کہہ رہا ہے جو میں سن رہا ہوں اور ان کے ساتھ وہ سلوک کر رہا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں۔ اگر آپ کے مجلس کے ادب کا دھیان نہ ہوتا تو ابھی اپنی تلوار سے تیری گردن اڑا دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بڑے سکون اور اطمینان سے دیکھ رہے تھے۔
آپ نے فرمایا اے عمر مجھے اور اسے جلدی کسی اور چیز کی ضرورت تھی، مجھے تو تم اچھی طرح اور جلدی ادا کرنے کو کہتے اور اسے ذرا سلیقے سے مانگ رکھنے کو کہتے۔ اے عمر انہیں لے جاؤ اور جتنا ان کا حق بنتا ہے وہ بھی ان کو دے دو، اور جو تم نے ان کو دھمکایا ہے اس کے بدلے میں 20 صاع کھجور اور بھی دے دو۔ حضرت زید بن فرماتے ہیں کہ حضرت عمر مجھے لے گئے اور جتنی میری کھجوریں تھیں وہ بھی مجھے دے دی اور 20 صاع کھجوریں اور زیادہ بھی دی۔ میں نے کہا یہ زیادہ کھجوریں کیوں دے رہے ہو؟ حضرت عمر نے کہا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نے جو تم کو دھمکایا ہے اس کے بدلے میں تم کو اور کھجوریں بھی دوں۔ میں نے کہا اے عمر کیا تم مجھ کو جانتے ہو؟ حضرت عمر نے کہا نہیں۔ میں نے کہا میں زید بن سوانہ ہوں۔ حضرت عمر نے کہا وہ یہودیوں کے بڑے عالم؟ میں نے کہا ہاں وہی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اتنے بڑے عالم ہو کر تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا اور ان کو ایسی باتیں کیوں کہی؟ میں نے کہا اے عمر حضور کے چہرے پر نگاہ پڑتے ہی میں نے نبوت کی تمام نشانیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں پا لیا تھا، لیکن 2 نشانیاں ایسی تھیں جن کو میں نے آپ میں ابھی تک آزمایا نہیں تھا۔ ایک یہ کہ نبی کی بردباری اس کے جلد غصے میں آ جانے پر غالب ہوتی ہے، دوسری یہ ہے کہ نبی کے ساتھ جتنا نادانی کا معاملہ کیا جائے گا اس کی بردباری اتنی بڑھتی چلی جائے گی، اور اب میں نے ان دونوں باتوں کو آزما لیا ہے۔ اے عمر میں تمہیں اس بات کا گواہ بناتا ہوں کہ میں اللہ کے رب پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد کے نبی ہونے پر دل سے راضی ہوں، اور اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ میرا آدھا مال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کے لیے وقف ہے، اور میں مدینہ میں سب سے زیادہ مالدار ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ساری امت کے بجائے کچھ امت کہو، کیونکہ تم ساری امت کو دینے کی گنجائش نہیں رکھتے ہو۔ میں نے کہا اچھا کچھ امت کے لیے وقف ہے۔ وہاں سے حضرت عمر اور حضرت زید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آ گئے، اور حضرت زید نے پہنچتے ہی کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور آپ کی تصدیق کی، آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سے غزووں میں شریک رہے، اور غزوہ تبوک سے واپس آتے ہی انہوں نے وفات پائی۔ اللہ حضرت زید پر اپنی رحمت نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو اگر آپ کو یہ سبق آموز قصہ اچھا لگا تو ایک لائک ضرور کرنا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اس کو ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اللہ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے۔